بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ پس منظر کہ نبی سے مطالبے ہو رہے ہیں، یہ کیجئے، یہ بتائیے، ہمیں یہ بتائیے۔ آیت نمبر 50 توجہ سے سنیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا۔ میں نے کب کہا تمہیں جو تم مجھ سے مطالبے کر رہے ہو؟ لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا کیا؟ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور جو تم ڈیمانڈز کر رہے ہو، مطالبے کر رہے ہو، میں وہ پورے کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے ان میں سے کوئی بات تم سے نہیں کی، تو تم مجھ سے کیوں مطالبے کر رہے ہو؟ یہ یہاں تک 3 باتیں کی گئی ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ ہم ٹائم دیں گے، دیگر آیات کی ہیلپ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا کی گئی؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ توجہ کیجیے۔ سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل بھی جسے کہتے ہیں، آیت نمبر 90 سے 93 تک، 90 to 93۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور یہ کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ نہ جاری کر دیں۔ ہم آگے، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ زمین ہے، اس کو پھاڑ کر بیچ میں سے چشمہ جاری کرو۔ نہیں کرو گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے پوری لسٹ لائے ہوئے تھے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک ایسا باغ ہو کہ جس میں فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، جس کے درمیان آپ نہریں، تفجرا یعنی زمین کو پھاڑ پھاڑ کر نہریں جاری کر دیں، آپ ایسا باغ آپ کے پاس ہو، تب ہم ایمان لائیں گے آپ۔ تیسری ڈیمانڈ، یہ سورۃ الاسراء کی آیات چل، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسے تمہارا زعم، اب یہ طنز کر رہے ہیں رسول اللہ پر، جیسے تو کہتا ہے نا آسمان سے عذاب آئے گا، تو جو تیرا زعم ہے یعنی تیرا گمان باطل ہے، تو اس کے مطابق پھر تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دے، جیسے تو نے گمان کیا ہوا کہ تو یہ کر سکتا ہے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، اللہ تعالیٰ بھی آ جائیں، فرشتے بھی آ جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ڈیمانڈز اب آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہو، یا یہ کرو، یا یہ کرو، یہ کرو، یہاں بھی نہیں رکے۔ اگلی، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، آپ کا پیلس ہو، سونے کا بنا ہوا ہو۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھیں، یعنی آپ بلند ہو آسمان میں، آپ یہ کام کریں۔
وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ اوپر جا کر اوپر سے ہم پر بھی ایک ایسی کتاب آپ نہ نازل کر دیں کہ ہم اس کو پڑھیں۔ یہ ساری ڈیمانڈز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے رسول سے؟ آپ ان سے کیا کہیے؟ قل سبحان ربی، کہیے ان سے کہیے کہ میرا رب ہے جو ہر عیب سے، ہر محدودیت سے پاک ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اور رہا میں، هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے ایک ایسے بشر کے جو اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا۔ هل كنت الا بشرا، میں کیا ہوں سوائے ایک ایسے بشر کے کہ جس کی صفت کیا ہے؟ وہ رسول ہے۔ اور اوپر کیا آپ نے، یہ تو سورہ اسراء کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ 48 نمبر آیت سورہ انعام کی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ تو تم جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے ساتھ کنسرن رکھو، جو چیزیں ان کا کام نہیں ہے وہ کیوں ڈیمانڈ کرتے، وہ کیوں مطالبے کرتے؟ پورا قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے۔ اللہ العلی العظیم۔